ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ آج ہم لوگ خوشحال ہیں پہلے کے مقابلے میں، اس لیے کہ پہلے جو دقت تھی اتنی دقت آج نہیں ہے۔ پہلے کے مقابلے میں آج کل کے لوگ بہت ہی زیادہ خوشحال ہیں، مگر ابھی بھی اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو بے شمار انسان ایسے مل جائیں گے جو ہماری اور آپ کی مدد کے لیے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں۔ بہت سے بوڑھے انسان آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو ہماری اور آپ کی مدد کے لیے مدد کے محتاج ہیں۔ اولاد ساتھ نہیں دے رہی ہے، بے غیرت ہے، بے حس ہے، جو بوڑھے والدین کو چھوڑ چکے ہیں اور بوڑھے والدین ٹکٹکی باندھ کر کے اپنی اولاد کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اولاد کی نظر رحمت ان پر نہیں پڑتی۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کتنی بیوہ عورتیں ہیں جو مارے شرم کے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتی، انہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتی، مگر ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے، ہاتھ نہ بڑھانے کی وجہ سے وہ تنگی اور پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اسی طرح سے کتنے یتیم بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ تلاش کریں، ہم تلاش کریں اور ہم سے جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ ایسے لوگوں پر رحم کریں، اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا۔ جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں پر رحم کریں جو ہماری مدد کے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں ہم پر مدد فرمائے گا جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح سے بخاری شریف کتاب النفقات کی حدیث نمبر 5352 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی بات اللہ کی ہے اور نبی علیہ السلام اس کو بیان کرتے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اگر ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، ضرور ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور گاؤں دیہات میں نکل کر کے اور صرف اللہ کے لیے ہم خرچ کریں، فوٹو لینے کے لیے نہیں، ان کی تشہیر کے لیے نہیں۔ کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں اور تصویر لے کر کے ان کی انسلٹ ہی کر دیتے ہیں۔ تو ریاکاری کے لیے نہیں، مخلصین لہ الدین، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم ایسا کام کریں اور چپکے سے خرچ کریں، تاکہ ان کو بھی شرمندگی نہ ہو۔ اور یہ کام بڑا اچھا بھی ہے کہ دایاں ہاتھ سے دیں تو بایاں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے، یعنی اخلاص کے ساتھ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ قبول فرمائے گا اور قیامت کے دن ہمیں اس کا کافی فائدہ حاصل ہوگا، عرش کے سایہ تلے ہمیں جگہ ملے گی۔ ابھی ایک بہت بڑا موقع ہے جسے جاڑے کا موسم ہے۔ اس جاڑے کے موسم میں کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جن کے پاس صحیح بستر نہیں ہے، گرم بستر نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، چادر نہیں ہے، سویٹر نہیں ہے، جیکٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے واسطے آپ تلاش کریں تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی اور اس کا اتنا فائدہ ملے گا کہ میں اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، اور خوب فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور کافی برکتیں ملے گی۔ اور اللہ کی راہ میں آپ خرچ جو کریں گے تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اللہ رب العالمین آپ کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا کہتے ہیں، اللہ خود آپ پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ تو جو لوگ بھی جتنا خرچ کر سکیں ایسے لوگوں پر خرچ کریں۔ 10-20 ہزار بھی اگر آپ کما رہے ہیں تو 500 کر کے اگر ہر مہینہ آپ نکال لیتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو ضرور ایسا کیا کریں اور ایسے لوگوں پر خرچ کریں، ان کا دھیان دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر دھیان دے گا۔ اور ہم تو بھلائی کرنے والے ہی ہیں، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم مال کو سینت سینت کر کے رکھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں، مجھے کپڑا پہننے کی ضرورت تھی تو نے پہنایا نہیں، اس طرح سے اگر سوال اللہ تعالیٰ نے کر لیا اور ہم نے ایسے لوگوں کا خیال نہیں کیا، تو ہم کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ تو بھوکا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ایسا کریں۔ امید کہ میرا مشورہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میرا مشورہ پسند آیا ہے تو آپ خود اس پر عمل کریں اور ان باتوں کو کافی پھیلائیں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، تاکہ کسی کو تو کم سے کم اس کا احساس ہو